آج 3 رمضان مبارک ہے اور یوم وصال ہے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام کا۔ آج گفتگو حضرت سیدہ پاک کی عظمت و شان کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کروں گا۔ یوں سمجھ دیں کہ آج کی خطبہ جمعہ المبارک کی جو نشست ہے یہ عرس سیدہ زہرا پاک بھی ہے انشاءاللہ۔ آباد وقار اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یکے بعد دیگرے 4 شہزادیاں عطا فرمائیں، 4 بیٹیوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیٹی کا ہونا باعث شرم نہیں ہے، باعث فخر ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آپ سب سے بڑے مصلح اصلاح کرنے والے ہیں، بگڑے تگڑے کائنات کے لوگوں کو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کرنا ہے، اصلاح فرمانی ہے۔ عرب کا وہ ماحول جس ماحول میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کا آغاز فرمایا ہے، ذرا ایک لمحے کے لیے اسے تصور میں لائیں کہ جس وقت کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جب کسی کافر کو یہ بتایا جاتا کہ تجھے اللہ نے بیٹی دی ہے تو غصے اور شرم کی وجہ سے اس کا منہ سیاہ ہو جاتا، وہ اس بات پر شدید ناراضگی اور ناگواری کا اظہار کرتا۔ پھر ان کی شیطنت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، بیٹی کا ہونا کسی کے گھر میں باعث شرم سمجھا جاتا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب بیٹیاں عطا فرمائیں، حضور نے معاشرے کے ان شیطانوں کے خلاف جب جہاد کیا، پھیلی ہوئی شیطنت کے خلاف جب حضور نے علم بلند فرمایا تو حضور نے ان لفظوں کے ساتھ بیٹی کی قدر کو بیان فرمایا۔ جب بیٹی ملی ہے تو فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، او بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بیٹی ملی ہے خوشی کا اظہار کرو، اور اتنی ہی خوشی کا اظہار کرو جتنی خوشی بیٹوں کے ملنے میں کرتے۔ بلکہ یہاں پہ میں یہ بات عرض کرنا ضرور سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے اس ماحول میں بھی آپ کو ایسی واہیات قسم کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ کسی بیٹی کو 2-3 دفعہ اللہ نے بیٹی سے نوازا، کسی کی بہو کو تو اہل خانہ مجبور کرتے ہیں اسے طلاق دے دو، اس کی تو بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، یا طلاق کی بات نہ کریں تو کم سے کم یہ ضرور کریں گے بات بات پہ ساس کیا سسر کیا وہ دیگر خواتین کیا اسے کچوکے لگائیں گے، اسے دکھ پہنچائیں گی کہ تیرے ہاتھوں احساس کم تری کا شکار بنائیں گی، بار بار اسے کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا کہ جانے دیا جائے۔ ہر موقع پہ ایسی گفتگو اور ایسے الفاظ ہماری زبانوں سے سننے کو ملتے ہیں جس سے اس بیٹی کا دل چھلنی ہوتا ہے۔ میرے پاک نبی کا فرمان سنو اور بیٹیوں والے خوشیاں مناؤ۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکون لأحدکم 3 بنات او 3 اخوات فیحسن الیہن الا دخل الجنہ۔ ترمذی شریف کی 1912 نمبر حدیث ہے۔ میرے کریم آقا اسلام فرماتے ہیں جس کو اللہ 3 بیٹیاں عطا کرے یا جس کو 3 بہنیں عطا کرے، وہ ان 3 بہنوں یا بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے الا دخل الجنہ، فرمایا اللہ اسے ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ دوسرے مقام پہ حضور نے فرمایا من ابتلی بشیء من البنات فصبر علیہن کن لہ حجابا من النار۔ بیٹی کو ایسا کم تر نہ سمجھ، بیٹے جہاں تیرا ساتھ چھوڑیں گے، حضور کی حدیث ہے فرمایا جسے بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا وہ صبر کر گیا، اپنی ڈیوٹی صبر کے ساتھ انجام دیتا رہا، کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کن لہو حجابا من النار۔ یہ جس بیٹی کو بے فائدہ سمجھتا ہے زمانہ، فرمایا یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم جانے سے رکاوٹ بن جائیں گی، یہ رکاوٹ بنے گی نہیں، یہ
تیسری حدیث حضور نے فرمایا من آل جاریتین، سب زبر ذرا بولیے گا اس پہ، من آل جاریتین، فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی، دخلت انا وہو فی الجنت کہاتین واشار باصبعیہ، میرے نبی نے یوں دو انگلیوں کو ملایا اور ملا کر فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی وہ محمد عربی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے جنت میں جائے گا، فاصلہ اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا دو انگلیوں کے درمیان، یوں دو انگلیاں جوڑی ہوئی ہیں اور فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کا انداز تبلیغ ہے، حضور نے پہلے خود بیٹیوں سے محبت فرمائی ہے اور محبت فرما کے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو بتایا اس طرح پیار کیا جاتا ہے۔ فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ ایک مقام پہ سیدہ فاطمہ کو حضور نے خود فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ کریم نے آپ کو یہ شان دی ہے جب آپ ناراض ہوتی ہیں تو رب ناراض ہوتا ہے، جب آپ کسی پہ راضی ہوتی ہیں تو اس پہ میرا پروردگار بھی راضی ہو جاتا ہے۔ کئی ذرا سبحان اللہ۔ سیدہ پاک کی چار شانیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آج کی اس گفتگو میں۔ طہارت سیدہ زہرا، سیادت سیدہ زہرا، عبادت سیدہ زہرا اور سخاوت سیدہ زہرا۔ ایک ایک دو بات جو نصیب میں ہوا ہم سنیں گے پڑھیں گے، محبت سے ذرا کہیے سبحان اللہ۔ میں بات شروع کرنے والا ہوں سیدہ پاک کی طہارت سے۔ پاک عورتیں دنیا میں بڑی ہوں گی اور ان کی پاکی کا ہم اعتراف بھی کرتے ہیں، ان کی پاکی کی دلیل کے طور پہ ان کی سیرت میں لکھی گئی کتابیں بھی ملتی ہیں، فلاں بی بی بڑی پاک ہے، فلاں خاتون بڑی پاک ہے، لیکن کسی کی طہارت کے بارے میں وہ فرمان جو سیدہ پاک کے بارے میں آیا ہے ایسا فرمان قرآن میں کسی کے بارے میں نہیں آیا۔ محبت سے ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ میرا پروردگار فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرا پروردگار فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں، اللہ کریم نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ نجاست کو تم سے دور کرے، ہر قسم کی ناپاکی کو تم سے دور کرے اور تمہیں ایسے پاک فرمائے، تمہیں ایسے پاک فرمائے جیسے پاک فرمانے کا حق ہوتا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں چادر پھیلائی ہے، حضرت امام حسن و حسین آ گئے، حضور نے چادر میں رکھا ہے، سیدہ پاک آ گئی، میرے کریم نبی نے چادر میں لیا ہے، حضرت مولا علی بھی آئے ہیں، میرے کریم نبی نے چادر میں لے لیا اور چادر لپیٹ کے ایمان والوں غور کرو، یہ وہ چادر ہے جس چادر میں میرے نبی ہوتے ہیں تو اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ میرے کریم نبی نے وہ رحمتوں والی چادر اڑائی ہے اور دعا کی ہے پروردگار یہ میرے گھر والے ہیں، انہیں پاک فرما دے، ایسے پاک فرما جیسے پاک فرمانے کا حق ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں غور کرو، وہ پاک نفوس قدسیہ کیوں پاک نہ ہو جن کو اللہ کریم نے بنایا ہی میرے نبی کے خون سے ہے۔ اسی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی زمین پہ قدم رکھیں، حضور کے نالے پاک سے جو خاک لگے وہ خاک بھی پاک ہے، حضور کے جسم مبارک سے جو کپڑے لگے وہ کپڑے بھی پاک ہیں، اور میرے نبی کے جسم سے جو خون نکلے وہ خون بھی پاک ہے۔ آخر تک سب کی آواز چاہیے، میرے نبی کے جسم مبارک سے جو بولو براز نکلے وہ بھی پاک ہے۔ میں کہتا ہوں جن کے جسم سے نکلنے
زہرا پاک ہی جن کا خمیر خون رسول سے بنایا گیا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ سب کی آواز آئیے، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ۔ میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، لسی میں کوئی نہیں پیتی، مدے آنکھوں اور بہتی پیتی ہوں نہیں، آپ کے ساتھ ہی ہوں، میرے کے ذرا پتہ چلے حضور کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ۔ نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے کریم نبی نے فرمایا تھا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ زمین کا حصہ تو ہے پر آج کے بعد یہ جنت ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ جنت ہے تو زمین کا ٹکڑا ہے تو اسی زمین کا حصہ، لیکن جنت کیسے؟ میں کہتا ہوں لوگوں مجھے جو بات سمجھ آئی ہے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ رحمت سے نکل کر زمین کے اس ٹکڑے پہ چلتے ہوئے منبر پر آتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں، تبلیغ فرماتے ہیں، نماز کے بعد واپس اسی رستے پہ چلتے ہوئے میرے نبی اپنے گھر تشریف لے آتے ہیں۔ روزانہ بار بار کم سے کم 5 بار میرے نبی کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں۔ اس زمین کے ٹکڑے نے ہزاروں بار میرے نبی کے قدم چومے ہیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب اعلان کرو زمین بعد میں ہے جنت پہلے ہے۔ میں کہتا ہوں جہاں قدم لگے، آخر بندے تک کوئی بندہ خاموش نہ رہ جائے، میں کہتا ہوں جہاں قدم لگے ہیں جو زمین کا حصہ بار بار میرے نبی کے قدموں کو چومے وہ تو جنت بنے۔ کیا شان ہے سیدہ زہرا کی جن کی پیشانی مبارک کو میرے نبی نے ایک بار نہیں 1000 بار چوما ہوا ہے۔ سیادت کیا ہے؟ سیادت کا معنی سرداری، کیا؟ سیدہ پاک جہان کی ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ آپ کی دوسری بہنیں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سب کی شان برابر برابر ہے، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے، بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی اس شہزادی سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے محبت فرماتے ہیں، اسی طرح اپنی بڑی شہزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب کی ایک شہزادی جن کا نام ہے امامہ۔ مجھے کوئی بندہ پوچھے نا کہ بیٹی کا نام کیا رکھیں تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں امامہ رکھنا۔ پتہ کیوں؟ جس طرح ہم نے دیکھا تاریخ میں سیرت میں میرے نبی سجدے میں ہوتے تھے، حسن و حسین کندھوں پہ ہوتے تھے، حضور حضرات حسنین کے لیے اپنے سجدے کو طویل فرماتے تھے۔ اسی طرح یہ روایات میں یہ بھی موجود ہے، حضور سیدہ
امامہ رضی اللہ عنہ میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہوتی تھی، اسی طرح میرے نبی جیسے حسنین کے لیے سجدہ لمبا کرتے تھے ویسے اپنی اس نواسی کے لیے بھی سجدہ طویل کرتے، حضور کو سب سے پیار تھا۔ دیکھیں حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو انفرادی حیثیت حاصل ہے، سب سے عظمت حاصل ہے۔ آؤ میں بتاؤں سیدہ زہرا کی سیادت، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، سیدہ زہرا حضور کے قریب ہے۔ توجہ رکھا، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں سرگوشی فرمائی ہے، کوئی بات کی حضرت زہرا رونے لگی، تھوڑی دیر گزری ہے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سرگوشی فرمائی ہے، حضرت سیدہ زہرا خوشی کا اظہار کرنے لگی، آپ مسکرانے لگی۔ جب حضور اٹھ کے چلے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے سیدہ فاطمہ بتاؤ نا وہ راز کیا ہے، وہ راز کی بات مجھے بھی بتاؤ نا۔ حضرت سیدہ زہرا فرمانے لگی، پہلی بار میرے کانوں میں نبیوں کے سردار فرمانے لگے، اے میری ماں بیٹی فاطمہ سنو سنو، ہر سال جبریل میرے ساتھ ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے ہیں، اس سال میرے ساتھ 2 مرتبہ دور فرمایا ہے، مطلب یہ ہوا ان قریب دنیا سے بظاہر رخصت ہو جاؤں گا۔ میں نے یہ خبر سنی تو غمگین ہو گئی، پھر میرے کریم نبی نے دوبارہ سرگوشی فرمائی اور سرگوشی فرما کے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ سنو سنو، الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنت او نساء المؤمنین، اے میری بیٹی فاطمہ سنو سنو، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں کہ اللہ کریم نے آپ کو سب جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ کیا آپ اس بات پہ خوش نہیں؟ اور بخاری شریف ایک دوسری روایت 3626 نمبر حدیث ہے، میرے کریم نبی کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِهِ أَتْبَعُهُ، سیدہ زہرا فرمانے لگی، میرے نبی نے، میرے بابا جان نے میرے کان میں یہ بشارت سنائی ہے، اے میری بیٹی فاطمہ سنو سنو، میرے دنیا کے جانے کے بعد، میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے جو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ اس بات میں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اب ذرا غور کرو، توجہ کرو، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں، علم نہیں، کون کب مرے گا، کون کب دنیا سے جائے گا، یہ علوم خمسہ میں سے اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ میرے نبی اپنے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، اپنی بیٹی کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں، تو مطلب یہ ہوا وہ کوئی اور ہے جسے خبر نہیں۔ میرے نبی کو تو اللہ نے غیب دان نبی بنایا ہے۔ تو بھائی ہمارے نبی کو خبر ہے، حضور بتا رہے ہیں میری بیٹی سب سے پہلے میرے اہل بیت میں سے آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ سیدہ زہرا کی سیادت ہے، غور کرنا، کسی کی سرداری کا اعلان اس کے بعد والے کریں تو اور بات ہے، اس سے پہلے کریں تو اور بات ہے، بڑا اگر کسی چھوٹے کی سرداری کا اعلان کرے تو بات کچھ اور ہے۔ کسی کی سرداری کا اعلان حضرت جبریل کرے، کسی کے سرداری کا اعلان غوث پاک کرے، قربان سیدہ زہرا کی سیادت پر کہ جس سیادت کا اعلان نبیوں کے سردار نے فرمایا ہے۔ آؤ اللہ کا قرآن پڑھے، میرا پروردگار فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شرقیہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو حضرت مریم کو کتاب میں، پاک عورت، پاک خاتون ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہیں۔
اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے یاد کرو میری بندی مریم کو. اب آؤ میں بتاؤں سیدہ مریم کی شان کیا ہے. علامہ اقبال نے جن کے بارے میں فرمایا تھا لوگوں سنو سنو مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت ہے حضرت زہرا عزیز. فرمایا لوگوں سنو سنو حضرت مریم کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے, نسبت صرف ایک ہے اور وہ نسبت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی کا نام حضرت مریم ہے. فرمایا کیا بتاؤں سیدہ زہرا کی شان و عظمت کے بارے میں. سیدہ زہرا کو اللہ نے تین شان والی نسبتیں عطا فرمائی. ذرا آگے تھوڑا تھوڑا ہو جائیں, پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں جگہ کم ہے, تھوڑا تھوڑا اگر آپ جڑ جائیں ساتھ محبت سے بولیے سبحان اللہ. تین نسبتیں حضرت زہرا کو عطا فرمائی ہیں. پہلی نسبت غور کرو, فرمایا نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. فرمایا پہلی نسبت سیدہ زہرا کی یہ ہے وہ نبی جو اولین کا امام ہے آخرین کا امام ہے, وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے, اس نبی کی آنکھوں کے نور کا نام زہرا ہے. اس نبی کی آنکھوں کے نور کا نام سیدہ زہرا. دوسری نسبت فرمایا بانوے تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. فرمایا لوگوں دوسری نسبت یہ جسے زمانہ تاجدار حل عطا کہتا ہے, جسے زمانہ مرتضی کہتا ہے, جسے زمانہ مشکل کشا کہتا ہے, جسے زمانہ شیر خدا کہتا ہے, اس شیر کی عزت کا نام زہرا ہے. اور تیسری نسبت سنو مادر مرکز پرکارش مادر قافلہ سالارش. اقبال فرماتے ہیں لوگوں تیسری نسبت سیدہ زہرا کی یہ ہے جسے زمانہ حسین کہتا ہے, جسے زمانہ شہید کربلا کہتا ہے, جسے زمانہ عشق کے قافلے کا سردار کہتا ہے, اس حسین کی جنت جن کے قدموں میں ہے اس کا نام فاطمہ ہے. کہیے ذرا سبحان اللہ. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. آواز کم نظر آتی ہے, مل کے پکارو آخری بندے تک سب کی آواز آئے. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. تیسری شان عبادت سیدہ زہرا. سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز پڑھتی ہیں, مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں. مدارج النبوت اٹھائیے, حضرت مولا حسن کا یہ فرمان موجود ہے. فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کو دیکھا عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں, فجر کی آذان ہو جاتی ہے, عبادت مکمل نہیں ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں میں نے اکثر دیکھا کہ میری والدہ محترمہ سلام اللہ علیہ اکثر یہ دعا کرتی تھیں اے اللہ حضور کی امت پر رحم فرما, میرے بابا جان کی امت پر کرم فرما. مسلمانوں کے لیے دعا کرتی تھی, مسلمان مردوں کے لیے, مسلمان عورتوں کے لیے. تو فرماتے ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ امی جان اتنی عبادت کرتی ہیں کبھی اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتی, جو مانگتی ہیں جب مانگتی ہیں حضور کے غلاموں کے لیے. تو ایک جملہ فرمایا الجوار ثم الدار, پہلے پڑوس پھر گھر. مطلب یہ ہے کہ پہلے حضور کے غلام اور پھر اپنا گھر. اپنے لیے دعا بعد میں کرتی ہیں, حضور کی امت کے لیے دعا پہلے کرتی ہیں. امت کا حق بنتا ہے سیدہ زہرا کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. امت کا حق بنتا ہے سیدہ زہرا کی سیرت کو اپنے گھر کی خواتین کا زیور بنائیں. یہ تھوڑا سا مشکل ہے جسے ہم نے چھوڑا ہے. کاش کے بھائی باپ شوہر
اپنے گھر کی خواتین کے ہاتھوں سے ڈائجسٹ لے کر سیدہ زہرا کی سیرت دے سکتا تو آج ہمیں یہ طوفان بدتمیزی دیکھنے کو نہ ملتا۔ آج ہمارے ہی گھروں کی کوئی خواتین، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن دیکھا گیا کہ وہ جا کے عدالتوں میں خود کہتی ہے میں اہل نال کوئی نہیں رہنا، اور یہاں تک بدتمیزی شروع ہو چکی کہ بیٹیاں کہتی ہیں باپ ظالم ہے، بیویاں کہتی ہیں شوہر ظالم ہے، بہنیں کہتی ہیں بھائی ظالم ہے۔ ہم نے سکھایا نہیں، خود قصور ہے اپنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تو ہمارا حق بنتا تھا، ہم نے کبھی اس بات پہ تو غصہ کیا ہی نہیں۔ یہ ڈائجسٹ میں کیا ہے، میری بہن کیا پڑھ رہی ہے، موبائل تو دیا ہے لیکن دیکھا نہیں، کیا دیکھ رہی ہے، کیا سن رہی ہے۔ وہ ہمارے سامنے بیٹھ کے گانا سنے، ہماری بیوی ہمارے سامنے بیٹھ کے فلم دیکھے، کبھی کسی کو غصہ نہیں آیا۔ ہاں ہمارے کھانے میں نمک تیز ہو جائے تو غصہ ضرور، ہمیں ہمارے بہن بھائیوں کی خدمت میں کوئی کسر رہ جائے، کوئی تاخیر ہو جائے ہماری خدمت میں، جوتا جراب آگے پیچھے ہو جائے تو پھر غصہ ضرور ہوتا ہے۔ اللہ رسول کے حکموں کو توڑے۔ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، خدا کے لیے اپنے گھروں کے ماحول کو اسلامی طرز پہ لائیں، ورنہ یہ معاشرت، یہ معیشت سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ ہمارے گھروں میں سکون جو تھوڑا بہت ہے نا، اللہ کی قسم دین کی وجہ سے ہے۔ جس گھر میں دین نہیں وہاں سکون دیکھ لے جا کے، مال و دولت ہر چیز دنیا کی ہے لیکن سکون نہیں۔ سکون آئے گا تو سیرت مصطفیٰ سے آئے گا، سیرت زہرا سے آئے گا۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ آئیے میں سیدہ زہرا کی سخاوت اور اسی پہ بات مکمل کرنے، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساداتی کتنی سخی ہے، سخاوت کتنی عظیم ہے۔ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، سن چکے ہیں آپ، حسنین کریمین بیمار ہیں، منت مانی گئی، نظر مانی گئی، 3 روزے رکھے گئے۔ مولا علی بھی سیدہ زہرا بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ پہلے دن افطار کا وقت قریب ہے، کھانا جو بنایا گیا سامنے موجود ہے، دروازے پہ دستک ہو جاتی، آنے والا کہتا ہے مسکین ہوں، خدا کے لیے کچھ مدد کرو۔ جتنا کھانا بنایا جاتا ہے اس مسکین کو دیا جاتا ہے، خود پانی سے افطار کیا جاتا ہے۔ بچی ہوئی روٹی کا ٹکڑا دینا اور بات ہے، کیا خیال ہے؟ جڑی کسی کام دی بچ گئی سی وہ دینا اور گل ہے، افطار کا سامان بچ گیا اور بات ہے۔ اور میں افسوس سے کہتا ہوں ہماری جو دعوت افطار ہوتی ہے وہ بھی غریبوں کے لیے نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اسلام لگائیں گے تو کوئی چھاپر میں ڈال دیں کچھ نہیں۔ آؤ میں بتاؤں سیدہ زہرا کی سیرت کیا ہے۔ کھانا اٹھایا، مسکین کو دے دیا، دوسرا روزہ رکھا، افطار کا وقت قریب ہے، دروازے پہ پھر دستک ہو جاتی، آنے والا کہتا ہے یتیم ہوں، اللہ کے نام کے عطا کرو۔ جو بنا ہوا کھانا ہے سارا پیش کیا جاتا ہے اور خود پانی سے افطار کیا جاتا ہے۔ تیسرا روزہ رکھ لیا، افطار کا وقت آیا ہے، دروازے پہ پھر دستک ہو گئی، آنے والا کہتا ہے اسیر ہوں، قیدی ہوں، کچھ مدد کرو۔ کھانا پھر دے دیا جاتا ہے اور خود پانی سے افطار کیا جاتا ہے۔ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ کرو، میں کہتا ہوں یہ دربار زہرا ہے، منگتوں کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، سیدہ کے عطا فرمانے میں کبھی دیر نہیں ہوتی ہے۔ پھر میں دعوت دے رہا ہوں کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ۔ سر ہلانا بھی بڑی بات، جھوم جانا بھی بڑی بات ہے، پر رمضان کے اس موسم میں سیدہ زہرا کے وصال کے روز عرس سیدہ زہرا میں بیٹھ کر نعت پڑھنا، منقبت پڑھنا بڑے نصیب کی بات ہے۔
चुप न रहे खुदा के लिए, मिल के पुकारो के आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दाम है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है नस्ल करीमों की लजपाल। मिस्कीन को भी खिलाया है, यतीम को भी खिलाया है, असीर को भी खिलाया है। इन्हीं जैसे लोगों की शान में अल्लाह का कुरान आया है। मेरा परवरदिगार फरमाता है वयुतिमुना अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन है नस्ल करीमों की लजपाल। रिवायत आपने सुन ली, एक जरूरी बात जो सैयदा पाक की सीरत से हमें मालूम हुई, और ये कर्ज है हम सब के जिम्मा। इस बात को सिर्फ महफूज ही नहीं करना, घर जाके सुनाना है। क्या ख्याल है? ये तो नाइंसाफी होगी ना कि दीन की बात हम सुने, औरतें न सुने, इल्म दीन हासिल हम करें, हमारी औरतों तक पैगाम न पहुँचे, ये तो नाइंसाफी होगी ना। तो हम सब का जिम्मा, आप सब की जिम्मेदारी है बात पहुँचानी है। बड़ी खास बात नज़र मानी है कि रोज़ा औलाद बीमार हो जाए तो नज़र ऐसी मानो। यहाँ पे मसला अर्ज़ कर दूँ, नज़र की दो किस्में हैं, नज़र शरई है, उर्फी है। नज़र शरई जिसका पूरा करना वाजिब होता है, नज़र उर्फी जिसका पूरा करना वाजिब नहीं होता। तफसील ये है, अगर कोई बंदा किसी ऐसी इबादत की नज़र माने जिसकी जिन्स की इबादत फ़र्ज या वाजिब भी है, तो ये नज़र शरई है, वाजिब है पूरा करना। मिसाल के तौर पे किसी ने कहा नफल पढ़ूंगा, तो नमाज है ये। अब नमाज ऐसी इबादत है कि इसकी जिन्स की इबादत फ़र्ज भी है, वाजिब भी है। 5 नमाजें फ़र्ज है, वितर वाजिब है, तो फ़र्ज भी है। अगर ऐसी नज़र मानी तो अब इसे पूरा करना बोलो वाजिब है। और अगर ऐसी नज़र मानी जिसकी जिन्स का कोई फेल वाजिब फ़र्ज नहीं था, ये नज़र उर्फी है। मसलन कह दिया फलां मज़ार पे चादर चढ़ाऊंगा, तो चादर चढ़ाना शरीयत में ना कोई फ़र्ज है ना कोई बोलो फ़र्ज वाजिब, तो इस जैसा कोई फेल शरीयत में फ़र्ज वाजिब नहीं है, लिहाजा ये नज़र उर्फी है, इसका पूरा करना वाजिब नहीं है। खराबियाँ हैं बहुत सारी, मैं तफसील से एक तो बात कर देता हूँ बस पैगाम पहुँच जाए। ये ख़ास बात है, आज की पूरी महफिल का आप यूँ समझने के सबक है। नज़र मानी जाती है, मर्द क्या औरतें क्या, फलां मदार पे सलाम करना है। अब चाहे सलाम करने के लिए 5, 10, 15, 20 हराम काम करने पड़ जाएं, सलाम जरूर करना है। हालांकि ये नज़र शरई पूरा करना वाजिब। किसी मदार में मर्द व ज़न का इख्तिलात है और बदतमीजियाँ हैं, आने जाने में बेपर्दगी का माहौल है, औरतों का जाना नाजायज़ और हराम है। लेकिन औरतें नज़र मान के इसे ऐसे समझती हैं ज़रूरी है जैसे नमाज होती है। वो नमाज बेशक ना पढ़े, सलाम जरूर करेगी बाबा जी। क्या ऐसा है ना भाई, मैंने ले जा दाता साहब मैं सलाम मने हो गया, मुझे ले जाओ शादौला साहब मैंने सलाम आना होगा। भाई ठीक है, आप घर में फातिहा पढ़े, हो गया सलाम, इतना ही है बस। इससे ज़्यादा अपनी तरफ से शरीयत में चीज़ें लाजिम हम नहीं कर सकते। कुछ तो नज़रें वाहियात भी हैं हमारे माहौल में, उनसे भी बचना है। जिनमें से एक ये है, वो मैंने देखा था एक दो बार, खुद भी आपने भी देखा होगा, बच्चे छोटे को लेकर ना कुछ औरतें आ जाती हैं, रोटी फड़ाए थोड़ी, क्यों भाई मैं मन्नत मंगी सी, इन्हों मांग के खुआना है,
ہے ایسا، شاید کسی نے دیکھا ہو. یہ نظر ایک تو فعل عجیب ہے، اور بعض اوقات یہ فعل سوال کرنا بلا وجہ شرعی یہ حرام ہوتا ہے. ایک ناجائز اور حرام کام کی اوپر سے منت مان لی، اوپر سے اسے لازم سمجھ لیا. میرے بھائی اتنی بے خبری شریعت کی، اور پھر ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں، منع بھی نہیں کر رہے، پتہ بھی ہوتا بعض کا. پھر میں نے یہاں تک ایک عورت کو دیکھا کہ اس نے کہا، مجھے ایک خاتون نے بتایا کہ یہ نظر یہ ہوتی ہے کہ تنکے کے ساتھ نجاست لگا کے، مجھے شرم آ رہی ہے بات کرتے ہوئے، تنکے سے نجاست لگا کے زبان پر رکھنا ہے 7 مرتبہ. یہ بتایا مجھے ایک خاتون نے، بزرگ خاتون نے. یہ بھی نظر ہوتی ہے. میں حیران رہ گیا کہ اتنی جہالت اس دور میں بھی. تو خدا کے لیے ایسی. پھر یہ ہے وہ ایک ادھر سے لٹ چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی سی، باقی بال کٹوائے بچے کے، تھوڑے سے بال چھوڑ دیے یہاں. یہ نظر بھی غیر شرعی. اللہ جتنی نظریں، یہ 8-10 بیویوں کی کہانی کیا ہوتی ہے یہ پڑھوانا، اپنی طرف سے پھر اس میں قیود لگانا. ایک جگہ پہ میں نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پیالے بھرتے ہیں مٹی کے کھیر سے، اور پھر شرط ہوتی ہے اسے اٹھا کے کھا وہی سکتا ہے جو جا کے بھرے گا. بھائی اپنی طرف سے شریعت بنائی ہے آپ نے، یہ اپنی طرف سے کس نے کہا کہ وہ اٹھا ہو سکتا ہے، کھا ہو سکتا ہے جو جا کے بھرے گا. تو میرے بھائیوں یہ غیر شرعی رسمیں ہیں، غیر شرعی یہ منتیں اور نظریں ہیں، ان کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں سیدہ پاک کی سیرت کافی ہے. نظر ماننی ہے تو ایسے مانو، اللہ کرم بھی فرمائے گا، ہماری مرادیں بھی پوری فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی جو بیان ہوا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.